اللہ کو جاننا اور اللہ کے اسماء و صفات پہ غور کرنا، تدبر کرنا اور ان کو بھی جاننا۔ کتابیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا ڈیٹیل میں ذکر ہوتا ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور تمام چیزوں پر وہ وکیل۔ اللہ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القدیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ الحی ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے اللہ کا کوئی نام لکھیں، مثال کے طور پہ الوکیل، اور آگے سرچ پہ لکھیں الوکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن۔ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں۔ اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایگزام دینے گئے، توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات میں، دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جواب نہیں دینے والا، یہ میری طرح ایک انسان ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا۔ اللہ ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح سورہ انفال میں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے، ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ، کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں۔ زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا۔ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ کین وی اٹین دا ٹروتھ فل ریلائنس آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کے کچھ پریکٹیکل طریقے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا جو سب سے زبردست طریقہ ہے، سب سے آپ کہہ لیجئے افیکٹو طریقہ، جس نے مجھے بھی بہت ہیلپ کیا ہے اور آئی ایم شیور کہ جب آپ بھی یہ کریں گے تو آپ کا توکل بڑھے گا، دیٹ از نوئنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ ہز ایٹریبیوٹس۔ اللہ کو جاننا اور اللہ کے اسماء و صفات پہ غور کرنا، تدبر کرنا اور ان کو بھی جاننا۔ اور اس میں ہمارے اسکالرز نے بہت لکھا ہے اللہ ہے کون۔ اس میں باقاعدہ میں دیکھیں ایک کورس ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ہے فقہ القلوب۔ اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے بارے میں بات کی، اللہ کے ایٹریبیوٹس میں۔ باقی یہ کہ 99 نیمز آف اللہ ایک کورس ہے، میرا بھی ایک کورس ہے اس کے اوپر یوتھ کلب کا، بٹ ابھی وہ ظاہر ہے اس کی ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی، بٹ فیوچر میں انشاءاللہ یہ کہ اس کورس کو پورا ہم اپلوڈ کریں گے اپنے LMS سسٹم پہ، اس پہ بھی نظر رکھیے گا۔ تو لیکن یہ کہ کتابیں اس میں بہت لکھی گئی ہیں، عقیدہ کی جو مینلی کتابیں ہوتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا ڈیٹیل میں ذکر ہوتا ہے، تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ، ایکسپلور کریں مزید، لیکن اس لیکچر میں بھی آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا۔ سو پہلا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جاننا اور اس کے جو صفات ہیں، جو نام ہیں، ان کے بارے میں جاننا۔ We need to know that every existing creature, provision, favor, blessing, good or evil, poverty or richness, sickness or good health, death or life, etc. all from Allah۔ یہ ہے اللہ پہ کامل یقین۔ اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر میں، میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، آیت نمبر 62 میں ہے نا، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور تمام چیزوں پر وہ وکیل ہے، ڈسپوزر آف افیئرس ہے، گارڈین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 171 کہ اینڈ آل سفیشینٹ از اللہ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، ہمیں سرٹنٹی سے پتہ ہونا چاہیے اللہ القوی ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القدیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوکیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوہاب ہے۔ یہ اللہ کے وہ خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ان پہ مزید جو ہے وہ آپ غور کریں، میں ایک ویب سائٹ بھی ریفر کر دیتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے اللہ کا کوئی نام لکھیں، مثال کے طور پہ الوکیل، اور آگے سرچ پہ لکھیں الوکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن۔ تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے نام کو پریکٹیکلی بھی بیان کیا ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن لائف میں کیسے ہو سکتی ہے۔ تو انڈرسٹینڈ قرآن ویب سائٹ ہے، لیکن گوگل پہ سرچ کرنے کا طریقہ ہے پہلے نام لکھا اللہ کا اور آگے ویب سائٹ لکھی انڈرسٹینڈ قرآن، دیٹس اٹ، تو ایگزیکٹ وہ آرٹیکل کھل جائے گا اللہ کے نام سے جو ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ پہلا بہت زبردست جو ہے وہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل بڑھانے کا ہے دی ایفرمیشن، یعنی کنفرمیشن آف دا مینس اینڈ کازز۔ یہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں، کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے۔ جیسے کسی سفر پہ نکلیں تو توکل کر کے نکلیں تو سفر کے دوران اس توکل کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے،
ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایگزام دینے گئے, توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات پہ, دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, صبح شام کے اذکار کیے ہوں, رائٹ, وہ ساری حفاظتی اقدام کیے ہوں, اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے. جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ, سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے, تیاری کر کے گئے, لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جاب نہیں دینے والا, یہ میری طرح ایک انسان ہے. نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس سے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا, اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ, میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا, راستہ اختیار کرنا, اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ, اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے, رائٹ. امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹل مائی پروویژن کمز ٹو می, کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا. تو امام احمد نے تبصرہ کیا, دس مین ہیز نو نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ ہیز میڈ مائی پروویژن انڈر دا شیڈ آف مائی سوارڈ. سبحان اللہ, یہ حدیث ہے, صحیح حدیث. تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ نو دیٹ دی اکمپلشمنٹ آف توکل نیور نیگیٹس ٹیکنگ دیٹ دا مینز وچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ. اللہ ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیں جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. او یو who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties اور گو فورتھ آل ٹوگیدر. سبحان اللہ, یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ, اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power including steeds of war to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو, اسٹریٹجیز بنا لو, ٹھیک ہے نا, فائٹ کرو. اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے, ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ, کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا, وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا, تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھی انداز میں, اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے سکیں. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا, زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا, اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے, یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے انشاءاللہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.